السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اس گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لیا۔ جب فصل ہری بھری ہو گئی بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر، اس لیے دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا منع نہیں ہوا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے دیکھ رہے تھے۔ ادھر سے ایک کسان کا گزر ہوا۔ گدھے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے، آپ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور بکرے کے بچے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کر مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب ہجوم ہیں، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوٹے چلے جاتے ہیں، اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بل بوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ ہجوم ایک قوم بن کر ان لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گا، یہ گدھے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔